جب طوفان نوح کے بعد کعبہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہاں گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کعبہ کو دوبارہ سے یہاں پہ تعمیر کرو، یہ اس کی لوکیشن ہے، بادل آئے گا آپ کو بتائے گا کونوں میں، یہ 4 کونے ہیں، یہاں پہ کھدائی کریں اور یہاں پہ کعبہ تعمیر کر دیں۔ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے۔ جب کعبہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود کے کچھ ان کو پروٹوکولز بتائے کہ اس حرم میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ جو نشانات ہیں یہ اس سرزمین کی حد بندی بیان کرتے ہیں جس کے اندر کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا ہے۔ کعبۃ اللہ اس کا سینٹر ہے۔ یہ اصل میں حرم کی حدود کا معاملہ ہے، حرم کی حدود کا معاملہ۔ جب ہم کہتے ہیں مکہ تو مکہ کا مطلب میپ کے مطابق مکہ کا شہر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے، تقریباً 2300-2400 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب طوفان نوح کے بعد کعبہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہاں گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کعبہ کو دوبارہ سے یہاں پہ تعمیر کرو، یہ اس کی لوکیشن ہے، بادل آئے گا آپ کو بتائے گا کونوں میں، یہ 4 کونے ہیں، یہاں پہ کھدائی کریں اور یہاں پہ کعبہ تعمیر کر دیں۔ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے۔ جب کعبہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود کے کچھ ان کو پروٹوکولز بتائے کہ اس حرم میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ ابھی جہاں پہ کھڑے ہیں ہم ان نشاندہیوں میں سے ایک نشان پہ کھڑے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان نشاندہیوں کی تفصیل بتا دوں کہ یہ حرم کے نشانات میں سے ایک نشان کے پاس ہم کھڑے ہیں۔ حرم کے آس پاس ایگزیکٹ دائرہ نہیں بلکہ ایک مختلف شکل میں جیومیٹریکل شیپ میں ایک حد بندی ہوئی ہے کہ یہ جو پتھر بنے ہوئے یہ سارے کے سارے پتھر مل کے جو ایک نقشہ بناتے ہیں، لائن بناتے ہیں، اس لائن کے اندر ساری کی ساری سرزمین حرم کی زمین ہے۔ یہ جو نشانات ہیں یہ اس سرزمین کی حد بندی بیان کرتے ہیں جس کے اندر کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا ہے۔ کعبۃ اللہ اس کا سینٹر ہے۔ جبریل علیہ السلام فرشتے کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام نے اس حرم مکی میں خانہ کعبہ کے آس پاس تقریباً 148-50 کلومیٹر تک کا ایک لائن بنتی ہے، احاطہ بنتا ہے، جس میں مختلف پہاڑوں پہ جا کے 74 پہاڑ ہیں، 74 پہاڑ، ان پہاڑوں پہ جا کے آج جو دریافت ہوئے، جو چیزیں جو موجود ہیں، جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، وہ ٹوٹل 1104 ٹوٹل پوائنٹس ہیں۔ ان کو انصاب الحرم کہتے ہیں، جن میں سے ایک یہ آپ کے سامنے جناب والا میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو پتھروں کے درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان نشانوں میں سے ایک نشان ہے جو اس زمانے میں 1800 سال قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں اور ان کی مدد سے، ان کی اعانت سے جو پوائنٹس لگائے ان میں سے ایک یہ ہے۔ پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی مدد سے لگائے۔ اس کے بعد قصی بن کلاب بن مرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو تھے، انہوں نے اس کے دوبارہ سے ان کو ریفریش کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، اپنی حیات میں مشرکین مکہ نے اس چیز کو ریپیٹ کیا اور ان نشانوں کو دوبارہ سے انہوں نے سیدھا کر کے کچھ کرنے کی ان کے ساتھ کوشش کی اور ان کو انہوں نے چینج کیا۔ قصی بن کلاب کے ٹائم میں جب اس نے اپنی مینجمنٹ کو درست کیا تو اس کو یہ خیال تھا کہ جو حرم کی جو حد بندی ہے یہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے، مٹ رہی ہے، ٹائم بہت گزر چکا تھا۔ انہوں نے دوبارہ سے پتھر کو اکٹھا کر کے ان جگہوں کو دوبارہ سے ریفریش کیا، ریفریش کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، ریفریش کیا تاکہ چیزوں کے نشانات ختم نہ ہونے پائیں، حرم کی حد بندی خراب نہ ہو، لوگوں کے ذہنوں سے نہ لکھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مشرکین مکہ نے نبوت کے اظہار کے بعد، یعنی 40 سال کی عمر مبارک کے بعد، مشرکین مکہ نے دوبارہ سے ایک ایسی حرکت کی جس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جن میں اس کی اصل کو چھیڑا گیا تھا، اصل کو، چاہے وہ پورا ختم کیا گیا تھا اور چاہے اس کو درمیان میں سے چھیڑا گیا تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بڑے پریشان تھے اور جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو تسلی تشفی دی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اصل حالت پہ لے کر آ جائے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب اگلی دفعہ جبریل علیہ السلام ان کی پریشانی کو مداوع کرنے کے لیے آئے، ان کو آگے بتایا گیا کہ قریش مکہ، انہوں نے جب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اذہان میں چیز ڈالی، ان کو پریشانی لاحق ہوئی، رب نے ان کے ذہن میں وہ چیز ڈال دی کہ اس کو دوبارہ سے اپنی جگہ پہ تنصیب کر دو، اور انہوں نے بہت سارے سماجی خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو پروٹوکولز ان کے خراب ہو رہے تھے، دنیاوی کچھ چیزوں کے چھن جانے کے ڈر سے، انہوں نے دوبارہ انہی جگہوں پہ دوبارہ سے ان انصاب کو دوبارہ سے لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یہاں تک پوچھا کہ کیا یہ انہی جگہوں کے اوپر ہے، تو انہوں نے اس کی تائید فرمائی کہ ایگزیکٹلی انہی جگہوں پر ہیں۔ فرق صرف یہ آیا تھا ید ابراہیمی سے جو ہوئے تھے اس مبارک ہاتھوں سے، ان مبارک ہاتھوں سے، ان کی بجائے مشرکین مکہ کے ہاتھوں سے دوبارہ نصب ہوئے۔ یہ آج بھی وہی پوائنٹس ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے، جو قصی بن کلاب کے زمانے میں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید جو چیزوں کا تحفیظ اور نشاندہی فرمائی ہے وہ ان میں سے ایک یہ ہے
کہ جو دو قریب کے نشان ہیں، امیجیٹ نشان، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہے، نقیب کھڑا کیا ہے۔ آپ کو احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس حرم کی سرزمین میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کی وبائی بیماری داخل ہو سکتی ہے، اور وہ نقیب فرشتے جو دو یہ ہے پوائنٹ، وہ پوائنٹ ان کے درمیان میں، اس پوائنٹ اور پلے پوائنٹ کے درمیان میں فرشتے مقرر ہیں۔ ایک تو نشانات ہیں، پھر فرشتوں کا دائرہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ کسی طاعون بیماری کو اندر نہیں آنے دیتے، وبائی بیماری کو۔ مکہ وبا سے محفوظ ہے، اور مکہ دجال سے محفوظ ہے، دجال اس میں نہیں آ سکے گا۔ اس کی بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس وہ تمام جگہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو ویسے حلال ہیں یہاں پہ حرام کر دی ہیں۔ یہ حرم کی زمین ہے، یہ نشان ہے، لیفٹ پہ حرم سے باہر ہے۔ یہ جو گھاس آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ اکھاڑ لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس گرین کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو آپ نہیں اکھاڑ سکتے، یہ حرم کے اندر شامل ہے۔ کسی مسلمان کی قتل بہت بڑا جرم ہے، یہاں پہ بہت بڑا قتل جرم ہے اس کے، اور اس کی حرمت کا خیال مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے جو رب کو نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن حرم کی سرزمین کے اندر کسی بندے کو مارتے نہیں تھے۔ جس کسی نے کسی کا قتل کیا اور پیچھے اس کا قبیلہ لگ گیا، وہ بھاگ کے حرم میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا لوگ تو آپ کریں، یہ بیٹھا ہوا یہ ہمارا قاتل ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس سرزمین کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے، اس میں آپ اصغر گھاس کے علاوہ جو آپ کو دکھائیں گے، اس گھاس کے علاوہ وہ گھاس اونٹ چرتے تھے، کھاتے تھے، اس کے علاوہ کسی سرسبز چیز کو، درخت کو، پودے کو، جھاڑی کو بھی آپ نہیں اکھاڑ سکتے، شکار آپ نہیں کر سکتے، کسی کی جان مال کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حرم کی زمین کے اندر کسی سے کوئی چیز گری ہوئی ہے زمین کے اوپر، آپ کو 1000 ریال کا بھی نوٹ نظر آئے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جرم ہے، جرم، سوائے اس شخص کے کہ جو اس کو اٹھائے اس نیت سے اٹھائے، اس نے نیت کو پروو کرنا ہے کہ میں اس کے مالک کی تلاش کے لیے اعلان کر رہا ہوں، نہیں تو آپ اس کو اٹھائیں گے، آپ کو آج ہی پولیس پکڑ لے گی، اس قانون کے مطابق چلتی ہے۔ حرم پہ گری پڑی چیز کو نہیں اٹھا سکتے، حرم کی ہر چیز محفوظ ہے۔